الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ. ماشاءاللہ دین اسلام کے متنوع کے بارے میں بہت اچھی باتیں سنی. ہر ایک نے اس کا کوئی اہم پہلو پیش کیا. ہر پھول کی خوشبو الگ الگ ہوتی ہے. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان تمام پھولوں کا ایک گلدستہ تیار ہو جائے. انسان خواہش تو بہت اونچی کر سکتا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ اللہ مجھ سے ایک گلدستہ تیار کروا دے. میں آپ کو ویسے تو دور حاضر کی کچھ باتیں کروں گا، لیکن میری زندگی میں میرا مشن کیسے متعین ہوا. الحمدللہ اس وقت میری عمر جو ہے وہ 80 سال سے زیادہ ہے. میں دینی تعلیم سے تقریباً 17 سال کی عمر میں فارغ ہو گیا تھا. میرے ذہن میں جو مقصد حیات ہے کہ حق و باطل کے اندر جو ہے وہ حق غالب ہو، وہ نمایاں ہو جائے، باطل مٹ جائے، یہ مقصد تو الحمدللہ ایک علمی خاندان کا فرد ہونے کی حیثیت ہمیشہ ہی تھا. لیکن اس سوچ کو منظم اس چیز نے کیا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے مدینہ منورہ یونیورسٹی میں لے گئے، میرا فرق یہ تھا کہ میں نے یہاں پڑھنے کے بعد کچھ 6-7 سال یہاں بھرپور پڑھایا، اور پڑھاتے وقت میرے ہر وقت کے استاد میرے تایا مرحوم حافظ عبداللہ محدث روپڑی میرے اوپر نگران تھے. ان کا سایہ اس طرح کا تھا کہ حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا. انہوں نے ایک تقریب میں حافظ عبداللہ صاحب روپڑی کے تعارف کے سلسلے میں جو بات کہی وہ یہ کہی، جس میں مولانا مودودی بھی موجود تھے، مولانا اسماعیل سلفی بھی موجود تھے، مولانا عطا بھی موجود تھے. یہ 1963 کی بات ہے. میرا خیال یہ ہے کہ ان دنوں پروفیسر یحییٰ صاحب جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چوک گالدرا میں آیا کرتے تھے، اس لیے کہ پروفیسر آپ ثناء اللہ خان اور عبدالحفیظ چودھری صاحب وغیرہ، یہ ان کے ساتھ ان کا بہت آنا جانا تھا. تو بس سے میں نے اس لیے کہ چونکہ سامنے بیٹھے ہیں اس لیے یاد تازہ ہوگی. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جتنے بھی علماء اس وقت موجود ہیں، ایک اعزاز محدث روپڑی کو یہ حاصل ہے کہ ان کا ہر فن کے اندر استاد جو ہے وہ امام فن ہے. میں اس کی تشریح میں نہیں چاہتا، بات پوری ہو جائے گی. میں نے 6-7 سال ان کی سرپرستی میں پڑھایا. گویا کہ میں نے یہاں کام کر کے، بلکہ میں ناظم بھی تھا وہاں اس درسگاہ کا، چونکہ میرے والد ناظم تھے، ان کا انتقال ہو گیا تو تایا نے ان کی جگہ پر مجھے ناظم بھی بنا دیا. میں جب مدینہ یونیورسٹی گیا تو میں نے چونکہ ظاہری طور پر وہ کورس پڑھے بھی تھے، پڑھائے بھی تھے، تو اس لیے میں جب وہاں گیا تو میں نے زیادہ تحریکوں کا مطالعہ کیا اور دنیا بھر کے جو
معاملات تھے میں ان کا مطالعہ کرنے لگا. خطاب مدینہ منورہ کی بین الاقوامی تھی. مجھے مطالعے کے دوران جو بات میں نے دیکھی اور جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے اسرائیل کتنا بڑا فتنہ ہے. عرب دنیا پوری کی پوری جو ہے وہ اس کے سامنے ذلیل ہے. سال مزید گزرے کہ جب اسرائیل جو ہے وہ بنا ہے ان کے پاس پورے رجال کار تیار تھے. اس لیے جب بھی کوئی ادارہ بنتا ہے تو مجھے بڑی خوشی اس لیے ہوتی ہے کہ رجال کار تیار کیا جائے. لیکن اس وقت میں نے اس کے بارے میں زیادہ بات اس لیے نہیں کرنی کہ مجھے کچھ جو پہلو دیے گئے ہیں وہ یہ دیے گئے ہیں. میری زندگی کا حاصل یہ ہے کہ میں جب باہر دنیا میں گیا ہوں تو پھر میں نے صرف مطالعہ یہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر تحریکیں کیسے چلتی رہیں اور کیسے ناکام ہوتی رہیں. زیادہ تحریکیں ناکام ہی ہوئی. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خلوص بھی ہوگا، خلوص کے ساتھ ساتھ جو طریقہ کار اختیار کیا وہ غیروں کا تھا. میرے عزیز بھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، پروفیسر ڈاکٹر حافظ زبیر، کیونکہ میرے تربیت یافتہ ہیں اور میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ اپنی زندگی کی محنتیں جو ہیں وہ اس رخ پر لگائیں. میں ویسے کسی پر تنقید نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان کا تعلق چونکہ ایک ایسے گروپ سے ہے جس کے بانی میری نظر میں بہت مخلص تھے، جن کا نام ڈاکٹر اسرار احمد ہے. تو اب ڈاکٹر اسرار صاحب کے پورے خلوص کے باوجود کمی کیا تھی کہ انہیں کتاب و سنت کے علوم کا علم نہیں تھا. انہوں نے یہ جو الحکمہ ہے نا، اس سے مراد جو ہے وہ فلسفہ مراد دیا ہوا تھا کہ قرآن کا فلسفہ جو ہے وہ مجھے پیش کرنا ہے. تو میں نے اشارہ کر دیا یہ بات، میں اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہتا. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جدیدیت اور ماں بعد جدیدیت جو ہے، میں ایک مختصر سے آپ سے بات کہوں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جہاں یہ تمام ترقیوں کی اور جدیدیت کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے اسلام کی ابتدا ہوتی ہے. اس لیے کہ اور تو سارے کے سارے دین جو ہیں وہ لوگوں کے ہیں، لوگوں نے ان میں گڑبڑ کی، کچھ کا کچھ بنا لیا. اور یہ جو اللہ کا دین ہے، قل ان الہدی ھدی اللہ، رہنمائی تو وہ ہوتی ہے جو اللہ کی ہے، اور تو کسی پر رہنمائی ہوتی کوئی نہیں. میں صرف ایک اشارہ کر دیتا ہوں. جب یہ فارس کے ساتھ لڑائی ہوئی تو رستم ایران نے کہا کہ میں سعد بن ابی وقاص کو پیغام بھیجا، آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے اپنے نمائندے ربی بن عامر کو بھیج دیا. ان سے کہا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ نے تو کبھی گھر بھی ایک جگہ پر نہیں بنایا، خانہ بدوش اس کو بولتے ہیں کہ گھر جو ہے وہ خیموں کی صورت میں کندھے پر. انہوں نے کہا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. یعنی یہ کہا نا کہ تم تو اصل میں جہانگیری کے لیے جو ہے وہ کام کر رہے ہو. انہوں نے کہا تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے. لوگوں نے لوگوں کو اپنا غلام بنا لیا، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لانا چاہتے ہیں. قل ان الہدی ھدی اللہ. اب چونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے شروع میں کہا گیا تھا کہ آدھا گھنٹہ آپ کو ملے گا، لیکن چلیے مجھے بہت کچھ سیکھنا چاہیے میں اپنے بیٹوں سے، اس لیے کہ جتنے بھی یہاں خطاب کرنے والے ہیں تقریباً میرے بیٹے ہیں. یہ جماعت الدعوہ شیخ صاحب بھی میرے بیٹے ہیں، ہمارے یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کے جو پیر ہیں حافظ سعید صاحب وہ میرے خاص بیٹے ہیں، 23 سال میرے ساتھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جو کچھ سیکھا ہے آپ سے سیکھا ہے. چلیے اللہ کرے ایسا ہی ہے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے ایک عنوان یہ دیا گیا کہ بھی آپ بتائیے کہ کتاب و سنت دستور بن سکتا ہے کہ نہیں. میں ویسے اب لمبی بات نہیں کروں گا، میں نے صرف آپ کو بتانا ہے کہ یہ بات کہ کتاب قرآن مجید دستور بن سکتا ہے کہ نہیں، یہ دنیا کا
بہت بڑا نعرہ ہے، لیکن اس پر ایمان لانے والے بہت کم ہیں۔ اخوان المسلمون جو اس پر جیتے ہیں القرآن دستور نہ، وہ علمی میدان میں قرآن کو دستور نہیں مانتے۔ اور آپ کو یہ بتاؤں کہ اس یہ بات میں نے مختصر کرنی ہے کہ دنیا کے اندر ویسے تو 200 کے قریب جو ہے وہ حکومتیں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ ملک ہے، میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صرف 2 مملکتیں ایسی ہیں جن کا دستور الہامی کتاب ہے۔ ایک سعودی عرب، اس کا دستور الہامی کتاب ہے، اور ایک اسرائیل، ان کا دستور تورات ہے۔ باقی دنیا میں کوئی اسلامی ملک ہو، وہ سارے کے سارے سیکولر ذہن رکھتے ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں سب سے بڑا خطرناک پہلو کیا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا، لیکن ابھی تک یہاں سیکولرزم کا غلبہ ہے۔ مجھے یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے یونیورسٹی بنانی ہے تو اس کے اندر اسلام کا نام نہ رکھیں، اسلام اور شریعت کا نام نہ لیں۔ شریعت کا تو پورے دستور میں کہیں ذکر نہیں ہے، شریعت کا لفظ پورے دستور میں بھی نہیں ہے سوائے وہ وفاقی شرعی عدالت کے لفظ کا۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس پر ویسے تو آپ نے اگر پڑھنا ہے تو اکتوبر 2021 کا جو شمارہ ہے طالبان کے عروج کے بعد، اس پر جو میں نے شائع کیا کہ اس وقت اگر طالبان دنیا میں مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کے دستور ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس میں بہت کچھ ہے، لیکن میں صرف آپ کو ایک اس لیے بتا دیتا ہوں کہ عام طور پر ہمارے دینی جماعتیں، حتیٰ کہ اہل حدیثوں کے جو ہمارے امیر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن دستور نہیں بن سکتا۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ میں نے ان کی موجودگی میں آدھا گھنٹہ تقریر کرتے ہوئے علماء کنونشن کیا تھا، اس میں میں نے کہا تھا کہ آپ جانتے ہیں کہ محمد علی جناح قائد اعظم سے بڑا کوئی قانون دان نہیں ہے، بے شمار تقریریں، لیکن ان کی ایک تقریر جس کے اندر انہوں نے یہ لفظ کہا، یہ حیدرآباد دکن کے اندر ان کی تقریر ہے 1940 میں، یہ لفظ کہا کہ اگر سوال ہوا کہ جی پاکستان کا دستور کیا ہوگا، انہوں نے کہا کہ اسلامی ریاست کا دستور کوئی بن ہی نہیں سکتا، پہلے بنا بنایا قرآن موجود ہے۔ میں پھر بتاؤں گا سازشیں کیسے ہوتی ہیں، لیکن میں ذرا جدید کی طرف آ جاؤں۔ ہمارا اس وقت ملک کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ میکیاولی سیاست ہے۔ تعلیم کی بات کیونکہ میں نہیں اب کرنا چاہتا، اس کا سب سے بڑا جو بدماش ہے، جس نے اس بر صغیر کے اندر جو ہے وہ سب گند پھیلایا سیکولرزم کا، تھا تو وہ قانون دان میکالے۔ اور اس کے بر صغیر کی سب سے بڑی بدقسمتی، پاکستان کی سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں سیاست جو ہے میکیاولی ہے۔ میکیاولی سیاست کیا ہے کہ دھوکہ اور فریب۔ میں صرف ایک بات کر کے بات آگے بڑھ دیتا ہوں۔ میکیاولی یہ کہتا ہے کہ صحیح کامیاب سیاستدار وہ ہے جو مہینے کے 30 دنوں کے اندر 30 یو ٹرن لے۔ سب سے بڑا کامیاب آپ جانتے ہیں آج کل کون ہے؟ تحریک اعتماد ہو رہی ہے، جو اتنا زیادہ جھوٹا ہے کہ اس نے اپنے 5 سال پورے کیے ہیں، اور کم کسی نے پورے کیے۔ میں بتانا صرف نہیں چاہتا ہوں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، نام اسلام کا لو، نام ریاست مدینہ کا لو، اور کام جو ہے وہ کچھ اور کرو۔ میں اس پر اشارت سے نقطے سے بات کروں گا۔ ایک تو قرآن مجید کا نام کہیں موجود نہیں ہے۔ اگر کسی نے ریاست مدینہ کا نام دینا ہے تو سب سے پہلے یہ بتائے کہ مدینہ منورہ کا دستور کیا تھا۔ کہیں قرآن کے علاوہ کوئی دستور ہے؟ باتیں لمبی ہو جائیں گی، لیکن مغالطے پڑے ہیں۔ میں نے جب تخصص کا کورس شروع کیا تھا
جو میرے ہی بیٹوں نے جو ہے وہ شروع کیا ہوا ہے حکمہ میں، تو میں نے ایک مقالہ لکھوایا تھا میثاق مدینہ۔ میثاق مدینہ جو ہے یہ کوئی ایک میثاق نہیں ہے، یہ حقیقت میں بے شمار معاہدے ہیں، ان کو کسی ایک نے جمع کر کے جو ہے وہ سامنے رکھ دیا۔ اور ویسے آپ کو بتاؤں کہ یہ ملتا تو ہے بدایہ و نہایہ میں، وہاں میثاق مدینہ نام نہیں ہے، وہاں نام ہے کہ حال کتاب من محمد النبی، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جاری فرمان ہے، آخا بین المہاجرین والانصار، کہ آپ نے اس کے ذریعے سے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں بھائی چارہ قائم کیا تھا، یہ تھا۔ اور اس کے اندر بڑا خطرناک لفظ ہے، کیونکہ یہ کسی کی تدوین ہے، یہ باقاعدہ کوئی عبارت ثابت نہیں ہے، اسی لیے امام بخاری کے استاد نے علی بن مدینی نے کتاب العلم کے اندر کہا ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے اس طرح، اور اس پر اچھی بات کر دی ہے مدینہ منورہ کے تاریخ کے جو ہیڈ ہیں اکرم ضیاء عمری نے، انہوں نے کہا کہ اصل بات یہ بات غلط ہے کہ کوئی ایک معاہدہ تھا، یہ سب بے شمار معاہدوں کو کسی نے اکٹھا کر کے اس کے اندر خطرناک طریقے عبارت یہ ہے کہ مسلمان، یہودی، عیسائی، ہندو تمام ایک امت ہے۔ وہاں پر لفظ نہیں ہے، وہاں بھی یہ لفظ ہے کہ یہودی مدینہ منورہ میں موجود تھے کہ یہودی اور مسلمان ایک امت ہے، اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ اور اس کا علمدار پتہ کون ہے؟ غامدی، وہ کہتا ہے شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ہی نہیں، یہ ہے ابراہیم کی، اس لیے عیسائی اور یہودی جو ہے وہ سب ہمارے ساتھ، امریکہ کو خوش کرنے کے لیے میں اشارہ نہیں کر سکتا ہوں۔ چلیے ایک بات تو میں نے آپ کو جو ہے وہ یہ بتا دی ہے کہ یہ سب کے سب جو ہے یہ فراڈ ہے، یہ مکیاولی سیاست کا کھیل ہے۔ اور پھر آپ کو ایک بات اور بتاؤں، اس سے بڑا کوئی دھوکہ نہیں ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے میرے ایک بھائی کو جو وعدے کرتا ہے لیکن وعدے جو ہے وہ سچے نہیں کرتا، اس کی بڑی بدنامی یہ ہے کہ وہ وعدے کر کے کبھی پورے نہیں کرتا، لیکن ویسے سوچ اس کی بڑی اچھی ہے، میں اس لیے نام نہیں لوں گا۔ اس نے ایک مضمون لکھا ہے کہ جمہوریت ایک کھیل ہے، اور اس کو جو ہے وہ میاں جمیل صاحب ایک پرچہ نکالتے ہیں، انہوں نے یہ جو گزشتہ مہینے کا پرچہ ہے اس کے آخر میں 2 صفحے اس مضمون کو شائع کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پڑھنے والا ہے وہ کہتے ہیں جمہوریت جو ہے یہ تو اصل میں سب سے بڑا فتنہ ہے اور سب سے بڑی انارکی ہے۔ تو میں آپ کو اشارے کر سکتا ہوں، کہنے کا میرا مقصد اس وقت کیا ہے کہ سب سے بڑا دھوکہ ہمارے دستور پاکستان کا یہ ہے کہ اللہ کی بجائے یہاں عوام کی مرضی چلتی ہے۔ اگر اس کی قرارداد مقاصد پڑھے تو اس کے شروع کا لفظ کیا ہے کہ اس کائنات کا واحد مقتدر اعلیٰ اللہ ہے، لیکن یہ اختیار جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے انسانوں کو۔ اب انسان جو ہے وہ انسانوں پر حکومت کریں، جیسے میں نے بھی کہا تھا نا، وہی ربی بن عامر کی بات، سعد بن وقاص کے نمائندے نے، اسلام یہ نہیں ہے کہ انسانوں پر انسان جبر کریں یا حکومتیں کریں۔ ہمارے یہاں کی بات حکومت آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں طاقت سے یہ چیزیں نہیں سکھاتا، اسلام کہتا ہے کہ ایسے حالات پیدا کرو جس کے ساتھ دوسرا غور و فکر کر سکے۔ بَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ ہمیں جو ہے وہ اسلام یہ سکھاتا ہے، اس لیے دلوں کو جیتنا کام ہوتا ہے، طاقت سے گردنیں جھکانا جو ہے وہ کوئی کام نہیں ہے۔ اب اشارے مل رہے ہیں کہ اب تو اتنی زبردست مہاجرائی ہو گئی ہے کہ اب فساد کا خطرہ ہے، ہوگا کیا؟ فساد کا خطرہ ہوگا تو جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ آ جائے گا۔ بات یہ ہے کہ دنیا کے پورے نظام کے اندر انسانوں پر حکومت ہے، کسی خاندان کی ہو، کسی فرد کی ہو یا کسی پارٹی کی ہو، بے شمار نام ہیں، لیکن ہمیں اسلام نے صرف ایک سکھایا ہے کہ یہ نظام جو ہے یہ اپنی اپنی جگہ پر تجربے ہیں دنیا کے، ہم صرف اس نظام کو لیں گے جس کے اندر قرآن مجید جو ہے وہ دستور ہو۔ دستور حیات کا لفظ جو ہے وہ
ٹھیک ہے، وہ اس لیے کہ اسلام کے اندر زندگی کا اور حکومت کا مشن ایک ہوتا ہے. جو زندہ انسان کا مشن ہے وہی حکومت کا مشن ہوتا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ زندگی میں تو اسلام کی بات کریں، جیسے کہ غامدی کہتا ہے یہ خاص طور پر یہ اداریہ جو ہے استفا اشراقت پڑھنے والا ہے، اس میں اللہ نے اعلان کہہ دیا ہے کہ کوئی عورت جو ہے وہ دین کے نام پر پردہ نہیں کر سکتی، بلکہ اس نے کہا کہ سعودی عرب ظالم ہے جو پردے کرواتا ہے. حمایت اس کی کرتے ہوئے مسکان کی حمایت کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑا خطرہ کیا ہے کہ دین کے ترجمان وہ بنے بیٹھے ہیں جو خود دین کے دشمن ہیں. میں اس وقت یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آج ایک نقطے پر جو ہے وہ وضاحت کی جائے، مگر میں نے تو اشارے کر دیے ہیں. میں نے یہ بتایا ہے کہ طالبان نے ایک بہت بڑا خطرناک نقطہ جو ہے وہ چھیڑ دیا ہے. وہ یہ چھیڑ دیا ہے کہ جمہوریت نہیں، ریاست نہیں، امارت چاہیے. ویسے تو میں نے محدث کے اکتوبر کے شمارے میں جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ اسلام کا نظام امارت ہی ہے. یہ جمہوریت تو بہت بڑا فساد ہے، یہ تو انارکی ہے، یہ اصل میں دھوکہ ہے. نام عوام کا دو اور حکمران خود بن جاؤ. آپ کو پتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ کیا کہتا تھا کہ اگر مجھے ہٹا دیا گیا تو عوام کو ہٹا دیا گیا اور پھر ہمالیہ روئے گا. چلیے چونکہ اب میرے پاس تو صرف نقطے ہی ہیں، تشریح میں کسی کی کر نہیں سکتا، لیکن میں نے آپ کو صرف یہ بتا دیا ہے کہ آج ایسی اداروں کی ضرورت ہے، بلکہ ایک ایسی یونیورسٹی کی ضرورت ہے. میری صورتحال یہ ہے کہ ویسے تو میں ذہنی طور پر جو ہے وہ میں نے ابھی تک بڑھاپا تسلیم نہیں کیا، حالانکہ میری عمر 83 سال ہے، لیکن بات یہ ہے بڑھاپا اپنے آپ کو منواتا ہے. لیکن میں تو یہی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صرف اس کے لیے زندگی دے کہ میں یونیورسٹی اپنی آنکھوں سے دیکھوں. چلیے جی، واخر دعوانا الحمدللہ.